تو خدا کے لیے اس پستی سے، اس مطلب انسانیت دشمنی سے نکلو. اس گھٹن کے بانی بھی تم ہو اور شکار بھی تم ہو. یعنی ہم تم کیا مطلب ہم ہیں، میں ہوں. تو اس کے لیے بھائی کوئی ہر آدمی کر سکتا ہے کنٹریبیوٹ. تو اس میں محبت کرنا سیکھو. محبت وہ ہوتی ہے جو دل کو گلے میں دھڑکنے پہ مجبور رکھتی ہے. محبت ہمہ وقت ایک اعلیٰ درجے کا روحانی تھرل ہے. محبت جو ہے وہ جبلتوں کو اسپریچولائز کرنے والی قوت ہے. اور محبت جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کرتے رہنے والے پر مجبور بلکہ مائل اور راغب کر دینے والی نعمت ہے. تو جس کو چھوڑنا پکڑنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، جو دے کر زیادہ خوش ہوتا ہو لینے کے بجائے، تو وہ انسان کی پرائمری ڈیفینیشن کوالیفائی کرتا ہے. سیکنڈری ڈیفینیشنز اس کے بعد ہیں. ہمارے یہاں تو جیسے ایک دم وہ ہو گیا. اور پھر ہم نے جو خود کو پکڑا ہوا ہے، یعنی فرض کیا کہ مجھے کوئی کہے تم خود غرض ہو، تو پہلے یہ بات سننے والے کے لیے بامانی تھی. تو وہ یہ سن کے یا تو شرمندہ ہوتا تھا یا لڑنے لگتا تھا کہ میں کہاں کا خود غرض، مطلب اس کے جذبات متحرک ہو جاتے تھے. اب اگر کسی سے کہو کہ تم خود غرض ہو تو اسے یہ سمجھنے میں دیر لگے گی کہ یہ میری تعریف کی جا رہی ہے یا وہ برائی نکالی جا رہی ہے. کیونکہ خود ہے کہاں. باطن سے خالی وجود خود کہنے کا مستحق نہیں ہوتا. تو اس کے اندر خود بننے کا بنیادی ساز و سامان ہی نہیں ہے. تو وہ بیچارہ اپنے آپ ہی سے لا تعلق ہے. اور اپنے آپ سے لا تعلقی کے جو اسٹینڈرڈ ری ایکشنز ہیں وہ اس سے بالکل ناواقف ہے. تو اب بہت کام کرنا ہے. اور اب کام اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ آ کے مجھے نصیحت کریں، میں کسی اور کو واعظ کہہ دوں. اب بھائی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرو. اور کچھ نہ صحیح، آخرت بہت دور ہے، ابھی اس کی طرف رغبت پیدا کروانا یا کرنا اپنے اندر یہ ذرا مشکل ہے. لیکن یہ تو بالکل سامنے ہے نا کہ تمہارے بچے خطرے میں ہیں، تمہاری آئندہ نسلیں ڈی ہیومنائزیشن اور وہ کیا نام ہے الحاد کے خطرے میں، یقینی چنگل میں ہیں. تو ان کے لیے کچھ کرو. چلو یہ تو حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے نا کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے قربانی دے دیتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یہ نفس حیوانی کا تقاضا بھی ہے، نفس انسانی کے ساتھ ساتھ. تو اس طرح کرو، اپنے آپ کو نثار کرتے رہنے کی مشق کرو. مطلب وہ آدمی کتنا محروم، کتنا اتھلا، کتنا خالی ہے، جو اس بات میں دلچسپی نہیں لگتا کہ کوئی تو ہو جس پر میں خود کو نثار کروں. تو جو بھی نثار ہونے کی حالت کو اپنی بنیادی کنڈیشن بنا لیتا ہے، اس سے زیادہ خودی کسی کو نصیب نہیں ہوتی. کیونکہ وہ جس پہ نثار ہوتا ہے اس کا تشخص بھی حاصل کر لیتا ہے. تو میں اپنے سے بلند کسی چیز پر نثار ہوں تو اس کے لیے خود کو ترک کرتا ہوں اس میں سما جانے کے لیے، تاکہ میں بھی بلندی کا ٹیگ اپنے اوپر لگانا کوالیفائی کر لوں.
تو یہ ساری چیزیں مطلب ان کو نہ بھولنے دو، ان کو کتابوں میں نہ رہنے دو، اور ان میں ایک تخلیقی سوچ پیدا کرو، ایک آرٹسٹک ویژن سے چیزوں کو اور اپنے کو دیکھو، تو اور ایک جمالیاتی تسکین کے ساتھ، یعنی میں آپ کے لیے سیکریفائز کروں تو وہ تسکین صرف ذہنی یا صرف اخلاقی یا صرف اعتقادی نہیں ہے، وہ جمالیاتی تسکین بھی ہے کہ میں نے اسکیم آف ایگزسٹنس میں خوبصورتی کے لازمی عنصر کو اجالا ہے۔ تو یہ بھائی یہ سب کرنا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب کریں، اور یہ کوئی تحریک وغیرہ کی صورت میں نہیں ہوتا۔ تحریکیں بے برکتی پیدا کرتی ہیں کہ ایک آدمی امام بن جائے، ایک آدمی لیڈر بن جائے، کیونکہ جن قوموں میں یا جن تہذیبوں میں بڑے آدمی کا ایسنس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہو، منہا ہو چکا ہو، تو وہاں لیڈر بھی حیوانوں کی طرح ہوتا ہے اور اس کے فالوورز بھی جانوروں کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کیونکہ انسانی عظمت کا بیج اس مٹی میں ڈالا ہی نہیں ہم نے، تو یہ بہت خطرناک ہے کہ آدمی اپنے نام سے کوئی تنظیم بنائے یا کوئی وہ کرے، بالکل سیلف لیس ہو کر، بالکل گمنام رہ کر۔ سیلف لیسنس کی سب سے بڑی جو دلیل ہے نا، وہ ہے گمنامی پسند ہونا۔ جو گمنامی کو پسند کرتا ہے اور انقلابی جد و جہد میں رہتا ہے، اس سے زیادہ سیلف لیس کون ہوگا؟ تو یہ سیلف لیسنس کا بھی ایک موقع ہے، بس کسی کو کوئی کر دو، کسی سے تعلق بڑھا لو، کسی سے دوستی کر لو، کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کا ہاتھ چوم لو، تو یہ سب ہوتا جائے گا۔ یہ تو بہت، کیونکہ فطرت ہے ہماری نا، تو اس کو تو ہم نے جیسے خود ہی اجاڑ رکھا ہے۔